نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله صدق اللہ العظیم۔ اسلام کے اوپر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام نعوذ باللہ دہشت گردی کا مذہب ہے، اس کی ابتدا بھی دہشت گردی سے ہوئی ہے اور اس کی انتہا بھی دہشت گردی پر ہے، اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے یہ اعتراض صرف اسلام پر ہی کیوں؟ جنگیں لڑنا یہ ہر قوم کی ضرورت ہے، ہر مذہب کی ضرورت ہے، اور ہر ملک کی ضرورت ہے۔ اپنے تحفظ کے لیے ہر کوئی جنگ لڑتا ہے۔ کون سا دنیا کا ملک ایسا ہے جس نے جنگیں نہ لڑی ہو یا دوسروں سے اپنی حفاظت نہ کی ہو؟ تو اگر اسلام نے اپنے تحفظ کے لیے جنگیں لڑی تو اس پر ملحدین کو اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ صرف اسلام پر ہی کیوں ہوتا ہے؟ اور افسوس یہ کہ لوگ انڈیا میں بیٹھ کر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ انڈیا میں مسلمانوں پر جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے اس کو تو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ پوری دنیا میں وہ چیز مانی جا رہی ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تشدد ہو رہا ہے۔ یا اسی طرح دوسرے ممالک جو اسلامی دنیا کے اوپر اٹیک کرتے ہیں ان پر اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض ہے تو صرف اور صرف اسلام کے اوپر ہے۔ صرف اسلام پر ہی اعتراض کیوں؟ جنگ تو ہر قوم کی ضرورت ہے اپنی دفاع کے لیے، صرف اسلام پر اعتراض کیوں؟ اور پھر یہ کہ اسلام کی ابتدائی جنگوں سے ہوئی ہے اور آخر تک جنگیں لڑی گئی ہے، اتنا بڑا جھوٹ۔ نبی علیہ السلام اپنی زندگی کے نبوت کا جو 23 سالہ دور نبوت تھا، اس 23 سالہ دور نبوت میں 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، اور ان 13 سالوں میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ آتے ہیں، وہاں بھی ابتدائی 2 سالوں میں تقریباً جنگ نہیں ہوئی۔ سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوتی ہے، اور یہ پہلی جنگ نہیں ہے۔ جنگ بدر سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آپ اسے بھی تو دیکھیں، مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے۔ اس سے پہلے بدر صغریٰ ہوئی ہے، اس سے پہلے مسلمانوں پر اکے دکے حملے ہوئے، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں نے ان کی قوت مضبوط کمزور کرنے کے لیے جنگ بدر کی۔ تو دیکھیے 23 سالہ دور میں 15 سال میں تو کوئی جنگ نہیں ہوئی، باقی 8 سالوں میں جنگیں ہوئی ہیں، اور ان 8 سالوں میں بھی فریقین سے جو افراد جو مسلمان شہید ہوئے، جو کفار مارے گئے، ان کی تعداد 1000 کے لگ بھگ ہے۔ تمہیں وہ نظر آ رہا ہے؟ اور آج جو انڈیا کے اندر ایک ہی دن میں سینکڑوں لوگوں کا قتل ہوتا ہے، یا ایک ایٹم بم کے ذریعے ایسی قوتیں موجود ہیں کہ جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو ایک ضرب سے مارا، ان پر اعتراض کیوں نہیں ہے؟ کشمیر میں مظلوم مسلمانوں میں آپ دوسروں پر اعتراض کیوں نہیں کر رہے؟ افغانستان کے مسلمانوں اور شام کے مسلمان ہیں، عراق کے مسلمان ہیں، فلسطین کے مسلمان ہیں، آپ ان کے لیے کیوں آواز نہیں اٹھا رہے؟ تو یہ اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے کہ اسلام جو ہے یہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ تو بھائی اسلام اگر تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، اس کی کوئی مثال آپ ہمیں بتا دیں نا، کہ فلاں مسلم ایسا ہے کہ وہ تلوار کے زور پہ جبراً اس کو مسلمان کیا گیا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات آپ کو نہیں ملے گی۔ پھر قرآن کریم کے بارے میں یہ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم یہ نعوذ باللہ حکم دے رہا ہے سچ والے کے ساتھ۔ اس سے میری 2 دفعہ گفتگو ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، مشرکین تمہیں جہاں بھی ملے اس کو قتل کرو۔ اس پر بھی میں نے ایک کلپ بنایا ہوا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے سیاق و سباق کو دیکھنا پڑے گا، آگے اور پیچھے دیکھنا پڑے گا۔ کہتے پورے قرآن میں کہیں پر اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ کون سے مشرکوں کو قتل کرو، بس مشرک جہاں بھی نظر آئے جا کے اس کو قتل کر دو، اور ان کی عورتوں کو باندی بناؤ۔ دیکھو کتنی غلط فہمی بیانی سے کام لے رہا ہے۔ حالانکہ اگر اسی آیت میں آپ دیکھیں وَقْتُلُوهُمْ، یہ ہم ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اس سے پہلے ایک آیت ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ،
اللہ کی راہ میں قتل کرو ان لوگوں کو جو تم سے قتال کرتے ہیں. اور آگے فرمایا وَقْتُلُوهُمْ، تو ہم ضمیر سے کون مراد ہے؟ جو تم سے قتال کرتے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ وَقْتُلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جو لوگ تم سے قتال کرتے ہیں وہ جہاں بھی تمہیں ملے ان کو قتل کر دو. تو کیا جو تم سے قتال کرتے ہیں تمہارے گھروں میں آتے ہیں، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، تمہیں تمہارے گھروں سے وہ نکال رہے ہیں، تمہاری عزت پر حملے کر رہے ہیں، تمہارے اموال اور املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو کیا اس کے دفاع کے لیے ہم کھڑے نہیں ہوں گے؟ اسی آیت کے ہم ضمیر کو بھی اگر یہ دیکھیں نا تو اسی ہم کے اندر موجود ہے کہ کس کو قتل کرو. پھر اس آیت نمبر 189 سے لے کر کے 194 تک یہ 5 آیتوں میں آپ دیکھ کے 6-7 جگہ یہ قرینہ موجود ہے، 6 جگہ یہ قرینہ موجود ہے کہ کن کو قتل کرو. اس کے بعد خود فرمایا فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور اسی طرح وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. ان تمام چیزوں کو آپ دیکھیں گے قرائن پائے جا رہے ہیں کہ کن کو قتل کرو، لیکن یہ ہمیشہ آیت کو آگے پیچھے سے کاٹ کر کہیں گے مشرک تمہیں جہاں بھی ملے ان کو قتل کرو. اسی طرح سورہ براءت میں فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جب اشہر حرم ختم ہو جائے حرمت والے مہینے تو مشرکین کو قتل کرو جہاں کہیں تمہیں ملے. اللہ کے بندو کیوں جھوٹ بول رہے ہو کہ یہاں مطلق مشرکین کو قتل کرنے کا حکم ہے؟ آپ سورہ براءت کو شروع سے پڑھے، یہاں 4 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے. ایک وہ ہے کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہوا انہوں نے اپنے معاہدے کو توڑا. دوسرے وہ ہے کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہوا وہ اپنے معاہدے پر قائم رہے. تیسرے وہ ہے جن کے ساتھ معاہدہ ہوا اور انہوں نے جن سے کسی قسم کا معاہدہ نہیں ہوا. اور کچھ وہ ہے کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہوا اور ان کے معاہدے کی مدت پوری ہو چکی ہے، اور یا معاہدہ ہوا ان کے معاہدے کی مدت پوری نہیں ہوئی. ان آیات کو آپ پڑھیں گے تو ان میں تفصیل کے ساتھ ان 4 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یہاں سے لے کر کے آپ آخر تک پڑھیں اور ان آیات کی تفسیر پڑھیں تو کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کون سے مشرکین کو قتل کرنے کا حکم ہے. اسی آیت سے پہلی والی آیت ہے، غالباً آیت نمبر 4 ہے یا 5 ہے، إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ. یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی جن لوگوں نے اپنے عہد کو پورا کیا فرمایا کہ تم بھی ان کے عہد کو پورا کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ متقین کو پسند فرماتے ہیں. تو دیکھیے یہاں پر بھی موجود ہے کون سے مشرکین کو قتل کرو. اسی طرح قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون. ان لوگوں کو قتل کرو اہل کتاب میں سے، یا یہاں تک کہ وہ جزیہ ادا کرے، اور یا یہ کہ ان کو قتل کرو یہودیوں کے بارے میں. اس کو آپ دیکھ کے پیچھے سے جہاد کا اور غزوے کا ذکر چل رہا ہے، غزوہ حنین کا. لقد نصرکم اللہ، وہ آیت ہے فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، وہاں تو ذکر غزوے کا چل رہا ہے، ما قبل میں پورا غزوے کا ذکر آ رہا ہے. پھر یہ ہے کہ ان اہل کتاب کو جو ماننے کا حکم ہے وہ تورات کے مطابق ہے. تورات کے باب استثناء میں یہ حکم ہے یہودیوں کے بارے میں، جیسے میں آگے جا کے بنو قریظہ کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو. بنو قریظہ پر بھی یہ بڑا اشکال کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ تورات کے حکم کے مطابق ہوا. اور پھر جہاں جہاں یہ آیت جہاد پر اعتراض کرتے ہیں آپ آگے پیچھے دیکھیں. میں نے اس کو منت سماجت کی کہ تو سورہ ممتحنہ کی یہ آیتیں پڑھ، لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم. اللہ تمہیں ان لوگوں کے تعلقات سے نہیں روکتے جنہوں نے تم سے قتال نہیں کیا اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، تمہارے گھروں سے نکلنے پر دشمن کی مدد بھی نہیں کی. کس بات سے نہیں روکتے؟ کہ تم ان سے تعلق رکھو. آپ ان سے تعلق رکھ سکتے ہو.
اللہ کن سے روکتے ہیں؟ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک ھم الظالمون۔ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، جو تم سے قتال کرتے ہیں، تمہارے گھروں سے تمہیں نکالتے ہیں، تمہارے گھروں سے نکالنے میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں، ان سے قتال کرو۔ بات بالکل کلیئر ہوگی۔ کفار کے ساتھ جو تعلقات ہیں، موالات، مواسات، مدارات، غمخواری، ظاہری رسم و رواج میں برتاؤ، اس سے قرآن کریم نے منع نہیں کیا۔ بیمار ہو جائے عیادت کے لے جاؤ، ضرورت مند ہو ان کی مدد کرو، ان کو پیسہ دو، ان کی عیادت کرو، بھوکے ہیں ان کو کھانا دو، کپڑے کی ضرورت ہے ان کو کھانا دو، ان کو کپڑا دو۔ یہ تو قرآن کریم کا، یہ تو نبی علیہ السلام کا حکم ہے۔ ہاں، جو تمہارے خلاف قتال کرتے ہیں ان سے قتال کرو۔ پھر بنو قریظہ کا مسئلہ بیچ میں لاتے ہیں کہ حضرت سعد ابن معاذ نے بنو قریظہ کے متعلق یہ حکم، نبی علیہ السلام نے بنو قریظہ کے متعلق یہ حکم دیا کہ ان تقتل مقاتلتهم، ان کے لڑنے والوں کو قتل کیا جائے، اور ان کے وان تسبى ذریتهم، ان کے بچوں کو قید کر لیا جائے، عورتوں کو باندھی بنایا جائے۔ بنو قریظہ کے واقعے میں، حالانکہ اگر آپ بنو قریظہ کا پس منظر دیکھیں گے تو بنو قریظہ وہ لوگ تھے کہ ان کے آپس میں دشمنیاں تھی بنو نذیر کے ساتھ، اور جب ان کے ساتھ یہ ظلم ہوتا تھا کہ اگر یہ بنو نذیر والے بنو قریظہ کے غلام کو مارتے تو اس کے بدلے میں آزاد کو مارا جاتا تھا، اس کے مرد عورت کے مقابلے میں یہاں مرد کو مارا جاتا تھا، ایک مرد کے مقابلے میں 2 مردوں کو مارا جاتا تھا۔ جب نبی علیہ السلام آئے تو ان کی مدد اور نصرت ہو گئی۔ اب انہوں نے کہا نہیں، اب جیسے قانون ہے اس کے مطابق چلیں گے، تمہیں زیادتی نہیں کرنے دیں گے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آ چکے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ کتنا بڑا سپورٹ ملا نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد ان لوگوں کو۔ اور پھر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان سے معاہدات کیے تھے کہ تم نے ہمارے دشمن کی مدد نہیں کرنی، ہمارے ساتھ قتال نہیں کرنا، جو ہمارے ساتھ قتال کرے تم نے ہمارا ساتھ دینا ہے، ان کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جا کر کے مشرکین کی مدد کی، اور جنگوں میں جا کر کے ان کو بلایا مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکایا اور ان کو بلایا، باقاعدہ ان کا ساتھ دیا، تو معاہدے کو توڑ دیا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے، حضرت جبریل نے نبی علیہ السلام کو جب وہ غزوے سے واپس آئے، غزوے سے واپس آنے کے بعد آپ نے زور کی نماز پڑھی، حضرت جبریل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے ذرا اپنے ہتھیار اتار دیا، ہم نے تو ابھی تک نہیں اتارے، چلنے بنو قریظہ کی طرف۔ پھر بنو قریظہ کے پاس گئے اور ان کا محاصرہ کیا، کافی دنوں تک، غالباً 40 دن تک ان کا محاصرہ جاری رہا۔ اور پھر اس کے بعد یہ لوگ تنگ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو بنو نذیر کے ساتھ کیا گیا۔ لمبا واقعہ ہے۔ آپ نے فرمایا کیا خیال ہے اگر تمہارا جو فیصلہ ہے وہ تمہارے پرانے حلیف، یعنی اسلام سے پہلے جو تمہارے حلیف تھے حضرت سعد ابن معاذ، ان کے مطابق تمہارا فیصلہ کر لے۔ حضرت سعد ابن معاذ نے آ کر کے یہ فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ تورات کے مطابق تھا، وہ یہودی تھے اس لیے یہ فیصلہ ان کے مطابق۔ تو یہ فیصلہ اول تو نبی علیہ السلام نے کیے نہیں ہے، نبی علیہ السلام پر اعتراض کا حق ہی نہیں بنتا۔ یہ فیصلہ تو حضرت سعد ابن معاذ کا ہے، اور اگر کیا بھی ہے تو ان کے اتنے معاہدات کے توڑنے کے بعد کیا ہے۔ اسی طرح پھر کہتے ہیں کہ اسلام اعتداء سے منع کرتا ہے، حالانکہ تم باندیاں بناتے ہو۔ اگر باندیوں کے تصور کو آپ دیکھیں، عورتوں کو پتہ ہے کہ ہم نے آگے میدان میں جانا ہے، اگر ہم پکڑی گئی تو ہم ماری جائیں گی، یا یہ ہے کہ ہمیں باندی بنایا جائے گا، ان تمام باتوں کا ان کو علم تھا، لیکن اس کے باوجود وہ میدان میں آ رہی ہیں، مسلمانوں کے خلاف وہ جنگ میں شرکت کر رہی ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس بات پر رضامند ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے اگر ہم پکڑی گئی تو ہمیں باندی بنا دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود جب وہ لڑنے کے لیے آ رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس بات پر رضامند ہے۔ جب وہ اس بات پر رضامند ہے تو اپنی رضامندی سے وہ جنگ میں آ رہی ہے، کوئی جبر نہیں، زبردستی نہیں ہے۔ وہ نہ آتی تو ان کو باندی نہیں بنایا جاتا، باندی ان عورتوں کو بنایا جاتا ہے جو کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آئے اور کفار کی مدد کرے،
ان کی مرہم پٹی کرے، انہیں پانی پلائے، ان کے ساتھ تیر برسائے وغیرہ وغیرہ، ان کے زخمیوں کی مدد کرے۔ تو اب اصول تو یہ ہے کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے، لیکن اسلام نے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، معذوروں کو قتل کرنے سے منع فرمایا، اور جنگ میں آئے ہوئے بچوں اور عورتوں کے متعلق حکم دیا کہ ان کو باندی بنایا جائے۔ اب دیکھیے، جان بخشی کے بدلے میں ان کو باندی بنایا جائے، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ ان کی مثال سامان کی ہے، جیسے جنگ میں مالی غنیمت ملتا ہے تو مالی غنیمت وہ بغیر نکاح کے انسان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ تو اسلام نے ان کے اوپر کتنا بڑا احسان کیا، ان کی معاف کرنے کے بعد ان کے ساتھ یہ معاملات ہوئے اور باندی بنایا۔ اور پھر دیکھیں کتنے کفارات ہیں کہ جس میں اسلام باندیوں کو اور غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو ان کو آزادانہ طور پر تجارت کا موقع دیا گیا اپنے آزادی کے لیے۔ فرمایا کہ اگر وہ تم سے بدل کتابت والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیر، اگر وہ بدل کتابت دے کر خود کو آزاد کرنا چاہے تو آپ ان کو آزاد کریں، بلکہ مسلمانوں سے کہا کہ ان کی مدد کرے۔ یہ ہے وہ باندی کا مسئلہ جس پہ یہ ظلم کیا گیا، اور یہ ان جیلوں کو بھول چکے ہیں جہاں پر مسلمان آج تک سڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جہاں پر مسلمان ان کے جیلوں میں سڑ رہے ہیں کافی عرصوں سے، وہ ان کو نظر نہیں آ رہا۔ جہاں جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جا رہا ہے، یہاں قتل بھی نہیں کیا جا رہا، قید بھی نہیں کیا جا رہا، کھلا چھوڑا جا رہا ہے، اور ان کو آزادی کے مکمل مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں، ان کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہو رہا ہے، لیکن مرتدین کو یہ چیزیں اسلام کے خلاف نظر آ رہی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مختصر سا خاکہ تھا جو جہاد پر اشکالات کے متعلق جو ذکر کیا گیا تھا، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔